بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حافظ صاحب، جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ کچھ لوگ نکاح اور شادی اس لیے نہیں کرتے کہ ابھی کوئی کاروبار نہیں شروع ہوا، جی کوئی پہلے کام ہوگا، کوئی جاب شروع ہوگی تو تب ہم نکاح کریں گے۔ جی یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ بہتر۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ان کا انداز بھی درست نہیں اور ان کی بات بھی صحیح نہیں، بلکہ قرآن مجید نے تو جو پیغام دیا ہے وہ اس کے الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ مفہوم یہ ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمہارے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے نکاح کر دو، ان کی شادیاں کر دو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، ان کو مالدار کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نکاح کرو گے تو اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے گا، تمہیں اور زیادہ عطا فرما دے گا۔ اور حدیث میں بھی اسی بات کی وضاحت ہے۔ جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ان کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لازمی ان کی مدد کرتا ہے۔ اور وہ 3 ہیں کون سے؟ ان میں سے ایک شخص وہ ہے، فرمایا وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، کہ جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، بدکاری سے بچنے کے لیے وہ نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے جوان کی مدد کرنا اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اب یہ حدیث اور قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور پھر جو نکاح کرنے سے رکے ہوئے ہیں کہ ہم اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ ابھی تک کوئی کاروبار نہیں ہے، تو ان کا یہ نظریہ غلط ہے، ان کی سوچ ہی غلط ہے۔ وہ نکاح کر لیں، اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنا دے گا، رزق بڑھ جائے گا ان کا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔